اس سے دعا کروانا، دعا تو بھی کروانا، علی تو بھی کروانا، علی اور عمر اویس ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج، اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں، تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت، ان میں ایک ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندھی۔ تو گھر میں تشریف فرما تھے، ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دے۔ تو اللہ کا نبی ایک دم اٹھے تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیا نہ کہوں، میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندھی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا، تو بجائے اس کے کہ برا مناتے آپ خادم بن کے اپنی ماں کو دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، وہ ہر سال حج کرتے تھے، اور بھائی کوئی اویس ہے، وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 3-4 سال گزر گئے تو کہنے لگے سارے حاجی اکٹھے ہو جاؤ، بھائی سارے حاجی اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو چند ہزار کھڑے رہے باقی بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے کہا مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو 15-20 آدمی اس میں سے نکلے۔ پھر آپ نے کہا مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے قرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو صرف ایک آدمی بچا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو وہ تو تھوڑا سا ایسی ہے دیوانہ سا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا وہ نہیں تو دیوانہ ہے، کدھر ہے؟ کہا جی عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ تو حضرت عمر نے علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی۔ وہاں گئے تو حضرت اویس ایک جھاڑی کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا 2 بندے آ گئے، نماز مختصر کر دی۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی وہ تو سبھی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر ولی۔ کیوں بھائی تسی کون ہو انٹرویو کرنے والے؟ تو مولا علی نے کہا یہ ہیں عمر بن خطاب امیر المومنین اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہنے لگی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم اویس بن عامر ہو؟ کچھ اچھا ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا؟ میری کیا اوقات ہے؟ کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا عمر علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اس کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت ہے؟ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے، مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے، جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے، ان کو اویس کی دعا کی ضرورت ہے؟ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ اونٹ پہ تشریف فرما ہے، اونٹنی پر، تو آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ ہمیں پیغام دینا تھا، آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا، ایک اور عالم بتاتا ہوں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان میں علمی کھٹ بڑھ تھی بہت زیادہ، آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالوور آج ہیں، ان کی ماں کہتی نعمان یہ مسئلہ ہے جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ،
زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا ماں جی میں اس کو وڈا عالم ہے میرے کو پوچھ لو. کہا اچھا ماں جی. اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستک دے کے بھائی مجھے میری اماں نے بھیجا ہے آپ اس پہ فتویٰ. حالانکہ ان کی اپنی رائے اس کے خلاف ہوتی تھی لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا, روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی علمی. ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے. اپنی اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے, نہیں میری ماں نے مجھے کہا. تو آپ سب نوجوان ہو, ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو, آہ نہ لو, دعا لو. مجھے یاد آیا میرے والد رحمت اللہ علیہ کا ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تمہارا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو, کبھی آگے پیچھے بھی بتا دیا کرو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. تو تعلق ہی نہیں تھا, صرف پیسے تک تھا, ابھی پیسے گھال دو پیسے. اب تو خط کی ضرورت نہیں ہے, فون پہ ہو جاتا ہے. اس وقت یہ خط ہوتے تھے. تو میرے والد نے گلے کا خط لکھا, مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا, میرے اوپر جوں بھی نہیں رہی. ہم نے والدین کی عظمت کو پڑھا ہی نہیں ہے. وہ تو در مصطفیٰ سے یہ چیز ملتی ہے, محمد مصطفیٰ کے در سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے. ایک بدو آئے, ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے, مجھ سے پوچھتا نہیں ہے. تو ہم نے کہا بلاؤ اسے. ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی. تو ان کو اتنا دکھ ہوا, انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں, زبان پہ نہیں دل ہی دل میں, اور مجلس میں آ گئے. جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے, یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں, اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے. تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھی تیری گل تو میں بعد سنوں گا, تو پہلے میں نے شعر سنا. میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا, واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے. آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ فَغَدَوْكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تَعُلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ وَإِذَا زَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِكْتَ بِهِ عَيْنِي وَعَيْنِي تَحْمَلُ تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فإن لم تروا حق أبوبتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو. کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا, ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا. تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا, تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا, تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا, ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا. میں بوڑھا ہوتا گیا, تو پروان چڑھتا گیا, میری کمر جھک گئی, تیری کمر اٹھ گئی, میری ٹانگوں سے جان نکل گئی, تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی, میرے ہاتھ کانپنے لگے, تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے, میں لڑکھڑانے لگا, تو اترانے لگا. تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا, اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا, اس کے لیے تڑپتا تھا, چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا. لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا, جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے, جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا, کمر جھکا دی, تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا, تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے
میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے۔ اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا۔ اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا۔ اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے، میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی تو ہوں۔ بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے۔ دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں۔ میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگی، اتنا روئے۔ اور آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، یہی باپ آج تمہاری آنکھوں کو۔ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بہت پرانی بات ہے لیکن میں اب رو رہا ہوں۔ اس کے باپ کا دکھی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے باپ کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، تہاڈا بھی ویلا آ ہی جاوے گا، اچھا میرا پتر تہاڈا بھی ویلا، یعنی آگے تیرے بیٹے بھی ایک دن آئیں گے، پھر تجھ سے کہیں گے تو آج میرے واسطے کی کیتا؟ بدبخت، تیرے لیے تو تیرا باپ پس کے رہ گیا، اور تو کہتا ہے تو آج تک میرے واسطے بنایا کی، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی۔ پاکستان کو نیا بنانا ہے تو حکومتوں سے نیا نہیں بنے گا، یہ میرے آپ کے اپنے آپ کو بدلنے سے نیا بنے گا۔ پاکستان کو مدینے کی فلاحی ریاست قانون سے نہیں بنایا جا سکتا، قانون کی قیمت کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ دل کی دنیا آباد کرو گے عشق مصطفیٰ سے، اور اپنے رب کے عشق سے اپنے دل کی دنیا آباد کرو گے تو یہ زرخیز زمین بنے گی، پھر یہاں اسلام کا پودا اور اسلام کے بوٹے یہاں پھول پھل کھلیں گے۔ تم اپنی ماؤں کے پیر دھو کے پیو گے، اپنے باپ کے پیر دھو کے پیو گے، اللہ کی قسم ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین آسمان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ سکو گے جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائے گی۔ پھر تمہارے ساتھ ڈاکٹری کا پیشہ ہے، تم کل کو ڈاکٹر بننے والے ہو، علم طب خدمت کے لیے ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اور میں یہاں بھی رو کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ ایجنٹ ہیں، کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں، میرے دیش کے ڈاکٹر کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں، انہیں کمپنیاں خرید چکی ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ اپنے ضمیر کو بیچ چکے۔ 100 میں 99 ڈاکٹر یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی ایک مسعود گوندل جیسے، رانجے جیسے، یہ جو آپ کے سامنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں 100 میں ایک کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کو اپنی عبادت بنایا ہے، ورنہ آج میرے ہسپتال، میرے ڈاکٹر، میرے ملک کے کلینک وہ کاروباری ادارے ہیں۔ صرف تم نے سفید گاؤن پہنا ہے اور انارکلی کے تاجر نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، دونوں کے اندر میں تاجر چھپا ہوا ہے۔ میرے دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں دیکھتا، کسٹمر دیکھتا ہے، لیبارٹری والوں سے الگ شیئر لے رہا ہے، کمپنی والوں سے الگ اپنے مطالبے پورے کر رہا ہے، اور چند ٹکوں پہ اپنی غیرت کو بیچ کے بیٹھا ہوا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ایک آدمی سے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا؟
کہے گا یا اللہ تیرا حال، تو بیمار، تو بے عیب ذات، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمتا ان عبدی الفلان مرض لو عدته لوجدت ذلك عندي، تجھے پتہ نہیں چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ فلاں مسلمان کی بھی قید نہیں لگائی، رابعہ بصری کی قید نہیں لگائی، جنید بغدادی کی قید نہیں لگائی کہ میرا نیک بندہ فلاں، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے دہریہ، چاہے مسلمان ہو کے چرسی بھنگی جواری شرابی کا بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ یہ خالد مسعود صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ آنکھوں کے سامنے دیکھا عورتیں بیچاری کنگن بیچ کے آ رہی ہیں اور دوا لے کے آ رہی ہیں، اور کئی دوا لیتے لیتے پیچھے مریض مر گیا۔ یہ رانجھا کو میں مسیحا کہتا ہوں، یہ دو مسیحا تھے، یہ پوری ایک ٹیم بنی جنہوں نے 5 سال یہاں مفت علاج کیے اور حجت قائم کی سارے ڈاکٹروں پر، قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑیں گے اور ان سارے ڈاکٹروں کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے طب جیسے عظیم الشان شعبے کو کاروبار بنا دیا، تجارت بنا دی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ بچو اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ڈاکٹر بنائے، تاجر نہ بنائے، اللہ تمہیں بکنے والا نہ بنائے۔ یہ پینسل دیکھ رہے ہو؟ کینیڈا میں ڈاکٹر عبدالقیوم پاکستانی ہے، لیکن 5 بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہے، پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک۔ میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں پاکستان کی میڈیکل کا تذکرہ شروع ہوا، تو انہوں نے یہ بال پوائنٹ اٹھائی اور مجھ سے کہا مولانا یہ ایک پینسل میں کسی میڈیکل ریپ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، میں پریکٹس نہیں کر سکتا۔ میں وہاں بھی رویا تھا، یہاں بھی رو رہا کہ میرا ڈاکٹر تو سب کچھ بیچ چکا ہے۔ ایک امریکہ کے ٹرپ پر، ایک آسٹریلیا کے ٹرپ پر، ایک گاڑی پر، ایک کلینک کو فرنش کرنے پر، کیا موت کے بعد زندگی کوئی نہیں؟ قبر سے زندگی کا سٹارٹ نہیں ہے؟ حشر کے دن اللہ کے سامنے نہیں آنا، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آنا؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، حسن حسین سے بڑے ہو، ہیں میرے بچے، ہائے حسن کے زہر میں تڑپتا میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور حسین کی گردن کٹتے میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے، دعا نہیں کی۔ ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز، بل بلا کے۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور یوں اس طرح، یہ مجھے دیکھو، پوری باڈی ایسے ہل رہی تھی اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ فرمایا میرے جنت کے 2 پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری بہار، میری دنیا کی بہار حسن اور حسین، میرے جنت کے 2 پھول حسن اور حسین۔ آپ نے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے میری امت میرے اس لال کو ذبح کر۔ اور پھر ام سلمہ زندہ رہیں 61 ہجری تک، باقی سب ازواج مطہرات فوت ہو گئیں۔ تو ام سلمہ نے عصر کے وقت دیکھا، سوئے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، پگڑی نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ پیلا زرد ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تمہارے بچے تمہاری قبر میں جائیں یہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے۔ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کتنے مریضوں پر ظلم و ستم ڈھا کے اگر تم بچوں کے لیے کر رہے ہو تو یہی بچے تمہاری قبر پر بھی نہیں آئیں۔ اور اللہ کی قسم کسی مریض کی دعا تمہیں لگ گئی، تمہاری 7 پشتیں نہال ہو جائیں گی۔ دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں پیسے سے نہیں بنتے۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کو
ذبح قبول کی. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری چاشت کے وقت میں آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر بڑے سکون کے ساتھ رخصت فرما دیا. پھر آپ نے بیٹی کو بلا کر کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی. کہنے نہیں نہ رو، ان قریب تو بھی میرے پاس آ جائے گی. 6 ماہ بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا دیتے رہے اور ان کو رخصت فرما دیا. یہ سب کچھ سکون کے ساتھ تھا. پھر اپنے جگر کے ٹکڑے بلائے حسنین، حسن و حسین. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کہتے ہیں جنگجو، لڑنے والا. کہا نہیں حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی لڑنے والا. علی جو میدان کے شاہ سوار تھے. کہا نہیں حسین. پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. بلایا اور جو ہی یوں سینے سے لگایا اس بند ٹوٹ گیا اور ٹپ ٹپ بانس. آگے دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور وہ پیغام دے رہے ہیں بچوں کے لیے ایمان نہیں بیچنا، بچوں کے لیے ضمیر نہیں بیچنا، چند ٹکڑوں کے لیے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے. ہم بکنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. آپ نے ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولا، خاموش. رخصت کرتے جبریل آ گئے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ جبریل کیا ہوا؟ کہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. سبحان اللہ، جتھے موت ہوئی پوچھ کے جاوے کی دربار. ہم نے کہا آ جائے. آ گیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کر رہا ہوں. پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیے ہے، آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں گا تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو یوں دیکھا آنکھوں سے جیسے ہم پوچھتے ہیں کیا کروں، جاؤں رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. تو میرے نبی نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہا میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا، کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل پیغام لائے، اللہ کہہ رہے ہیں اچھا کروں گا. کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور 2 نصیحتیں فرمائیں، 2 نصیحتیں پلے باندھ کے اٹھنا یہاں سے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت چھوٹے بڑے مرد عورت نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. نماز نہ چھوڑنا. حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ خاص طور پر. ویسے تو جس کا بھی حق مارا جائے وہ مظلوم ہے، چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے، لیکن غریبوں کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. آپ سب بچے اللہ کرے سارے نمازی ہوں، پر میں یہ اسی دیش میں یہ اتنی عمر گزاری ہے، کچھ پڑھتے ہوں گے کچھ نہیں پڑھتے ہوں گے، زیادہ نہیں پڑھتے تھوڑے پڑھتے ہیں. ایسے بچیوں کا حال ہے، ایسے گھروں کا حال ہے، ایسے بڑوں چھوٹوں کا حال ہے. کم از کم ایک بات لے کے جاؤ، نماز نہیں چھوڑنی. نیت کرتے ہو؟ دوسرا فرمایا کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا. سہ جانا، لوگوں کو سہنے والا نہ بنو، خود سہنے والے بنو. معاف کرو، درگزر کرو، امت بن کے رہو. اب مختلف مکتب فکر کے لوگوں میں سے ہو ہم بھی سب بھی، لیکن ہم امت بن کے رہیں، ہم جڑ کے چلیں. پچھلے 20 سال سے میں یہ فریاد کر رہا ہوں کہ میرا دیش کی سب سے بڑی جو دہشت گردی ہے وہ فرقہ واریت. میرے دیش کی سب سے بڑی دہشت گردی فرقہ واریت ہے، جو مجھے
امت پنے سے نکال دیتی ہے، مجھے اللہ کی نظروں سے گرا دیتی ہے، مجھے اپنے حبیب کی محنت پہ پانی پھروا دیتی ہے۔ میرا نبی امت امت کرتے چلے گئے اور ہم نے امت کو کفر میں بانٹ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ جس مکتب سے بھی ہو اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، محبت دو، نماز پڑھو۔ یہ استاد بھی والدین ہوتے ہیں، ان کو بھی عزت دو، احترام دو، والدین کو بھی دو، ان کو بھی دو۔ اپنی شادیاں ماں باپ کی رضامندی سے کرو۔ تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، خود اپنی شادی کے فیصلے مت کرو، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ کورٹ میرج کو رواج نہیں دینا ہے، اس کو ڈسکریج کرنا ہے۔ ہم اپنے والدین کی دعا لے کر رخصت ہوں، ہم اپنے والدین کی دعا لے کر کسی کی بیٹی کو گھر لاؤ گے تو وہ دعائیں تمہیں شاد و آباد کر دیں گی۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ہم اتنی چھوٹی عمر میں اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہاں، والدین سے کہتا ہوں کہ اولاد کی رائے کو ضرور اس میں داخل کرو، پوچھو، بچی سے پوچھو، بچے سے پوچھو۔ چونکہ ٹی وی کے ذریعے سے بات آگے جا رہی ہے، والدین بھی سنیں گے۔ والدین کے ذمہ ہے اپنے بیٹے سے پوچھیں، بیٹا یہاں کر دیں آپ کی شادی۔ اگر بیٹا کہے کہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ بیٹا نافرمان نہیں، اللہ کے واسطے اسے مجبور نہ کرو۔ بیٹی کہہ دے ماں جی میں یہاں نہیں کرنا چاہتی تو وہ بیٹی نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل آیا، اس نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں بیٹی دے دے، اس عورت سے شادی کر لیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر میں نے قدم اٹھایا، اس کے باوجود علی آئے، مولا علی تشریف لائے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تو آپ تو پڑھ رہے تھے اندر کیا ہو رہا ہے۔ علی کیسے آئے؟ چپ۔ علی فاطمہ کے رشتے کے لیے؟ جی۔ کا انشاءاللہ۔ جبریل آئے بیٹھے ہیں کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی اس جہان میں طے ہو چکی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ اٹھ کے باہر گئے تو صحابہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے انکار ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا انہوں نے کہا ہی کچھ نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ بولے تھے؟ کہا بس انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو مبارک، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، یس ہوتا، ہو گئی۔ کا پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں۔ یہ کیوں کہا انشاءاللہ؟ جبریل آ چکے ہیں، اللہ کا پیغام آ چکا ہے، کیوں کہا انشاءاللہ؟ اسی وقت اٹھے، گھر گئے، بیٹی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ اللہ یا رسول اللہ، اب ہمیں کیا زندگی سکھا کر گئے اور کیسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ یہ تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، بیچاری چپ کر کے چلی جاتی ہیں۔ کسی جانور کے ساتھ جوڑ دو یا کسی انسان کے ساتھ جوڑ دو، ساری زندگی روتے روتے گزار دے۔ طلاق ملے تو مصیبت، زندگی گزارے تو مصیبت۔ میرے نبی نے بیوہ سے شادی کی، مطلقہ سے شادی کی، اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے؟ کہا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو، ہاں کر دو۔ جب تک فاطمہ کی طرف سے اشارہ نہیں ملا میرے نبی نے ہاں نہیں کی، حالانکہ ہاں ہونی تھی۔ جبریل جو آ کے بتا چکا ہے، آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، والدین کو سبق دیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں 90% والدین جبر کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی، بس ایتھے ہی کرنی، اور وہ ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے بچوں کے جذبات کو۔ میں تمہیں باغی نہیں بنانا چاہتا، وہ ذبح کرنا چاہیں تو ذبح ہو جانا، اللہ تمہاری نسلوں کو نحال کر دے گا۔ ان کی دعائیں تمہیں وہاں پہنچائیں گی جہاں تمہیں خواہش نہیں پہنچائے گی۔ آخر میں آ کر میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہوں، لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ جبر نہ کرو، میرے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے۔ میں تمہیں 1.5 گھنٹے میں کیا بتاؤں؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تم کٹھے پڑھتے ہو، ایک حد تک ہم چل سکتے ہیں، ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا کلچر شادی ہے، وہ والدین کی رضا کے ساتھ ہے، ان کی دعاؤں کے ساتھ ہے۔ جو بیٹی ماں باپ کی دعا لے کے جائے گی اور جا کے کورٹ میں شادی کرے گی، دونوں کا ایک ہو سکتا ہے اللہ کا معاملہ؟ سیکھو بچوں، زندگی سیکھو،
डॉक्टर हो कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, खामिंद हो, बीवी हो तो जिंदगी कैसे गुजारनी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, ये सब तुम्हारे बाप बैठे हैं, तुम्हें पढ़ाने वाली मस्तूरात तुम्हारी माएं हैं। तुम्हारे उस्ताद माँ और बाप का मकाम रखते हैं। जिन वालदैन ने जना वो भी हमारे लिए, और जो हमें पढ़ा, मौला अली आलमुन्नास फिल आलम, मेरे नबी के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाले, और कहते हैं जो मुझे एक हर्फ पढ़ा दे मैं उसका नौकर हूं। लफ्ज नहीं कहा, लफ्ज नहीं कहा, एक हर्फ, और हर्फ के साथ शरीयत को नहीं जोड़ा, शरीयत का एक हर्फ पढ़ा दे, का एक हर्फ चाहे दीन की इल्म का चाहे दुनिया के इल्म का पढ़ा दे, मैं नौकर हूं, जहां मर्जी चाहे भेज। तो अपने उस्तादों को माँ का मकाम, बाप का मकाम दो, माँ का मकाम दो, इज्जत दो। इससे अल्लाह तुम्हें वो इल्म देगा जो किसी को भी नहीं मिलेगा। नमाज का एहतमाम करो। आपस में जवान हो, लड़े हुए हो गए, किसी न किसी से तुम्हारा बाइकाट होगा, तो मेरी गुजारिश है यहां से उठकर सुलह कर लेना। अल्लाह को पसंद नहीं है कि आपस में लड़े हुए हों और बोलचाल बंद हो। कोई ज्यादती करे, माफ करना सीखो। तुमसे ज्यादती हो जाए, माफी मांगना सीखो। ये मेरे नबी की अजीम शान सुन्नत है, माफ करना। 21 साल कत्ल करने वालों को आपने कहा जाओ माफ किया। मक्के वाले एक जगह आप लेटे हुए थे, एक बद्दू आया, उसका नाम था गौरस। आपकी तलवार लटकी थी, यूं उठाई और आपको पसली में मारी, यहां आप उठ के बैठ गए, तो उसने तलवार सीधी कर दी। कौन बचाएगा? तो आपने मुस्कुरा के कहा अल्लाह। तो तलवार उसके हाथ से छूट गई, तो आपने उठा के सीधी कर ली। तुझे कौन बचाएगा? कहने का मैं तो तू ही बचाऊंगा। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो? कहने का नहीं। आपने कहा जाओ माफ की, जाओ माफ की। तो बच्चों, मैं कितना कुछ सुना सकता हूं, मैं तुम्हें टिप्स ही दे सकता हूं। ये एक पूरी जिंदगी की तरतीब है। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। खास तौर पर आपने जिंदगी कैसे गुजारी, बाप बन के, बेटा बन के, भाई बन के, और खास तौर पर खामिन बन के आपने जिंदगी कैसे गुजारी, ये पढ़ो। और अपने नबी का, अपने रब का कुरान पढ़ो, और अपने इस लाइन पर मेहनत करो। डॉक्टर बनना, ताजर न बनना। और जब अल्लाह मौका दे, तबलीग में वक्त लगाना। जब आपका कोई वो लॉन्ग वीकेंड आ जाए तो उस पर आप 3 दिन लगा लिया करो तबलीग में, तो इंशाल्लाह आपको बहुत नफा होगा। और आपस में लड़े हुए सुलह कर लेना, ठीक है? नियत करते हो? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह, हम तेरे बड़े हकीर बंदे हैं। तूने समझाया, हम कोई ना समझे। तूने बुलाया, हमने पलट के ना देखा। तूने रोका, हमने सारे बैरियर तोड़ दिए। आज हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, तेरी बारगाह में मिन्नत करते हैं। या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा। मेरे देश की कश्ती डाउनडोल है, हज को ले खा रही है, चारों सूबे अपनी जगह से हिले हुए हैं। तो अपनी गैबी मदद से हमारी ताईद फरमा, हमारी मदद फरमा। ये हमारा सरमाया तेरे सामने है, ये बच्चे बच्चियां, ये कल के इस मुल्क के खेवनहार हैं। इन्हें तक़वा नसीब फरमा, पाकदामनी नसीब फरमा। मेरे मालिक, तूने ये देश दिया था कि तेरा दीन जिंदा करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पर इसको उठाएंगे। हम ही ने इस सफीने को डुबो के रख दिया। आज हम तेरी मेहनत करते हैं, हमें ऐसे रहनुमा नसीब फरमा जो इस कश्ती को तूफान से निकाल कर किनारे तक ले आए। हमें ऐसे रहनुमा नसीब फरमा जो इस भटकी हुई कौम को रास्ते पर ला सके। मेरे मालिक, हम तुझसे भी शर्मिंदा हैं, तेरे महबूब से भी शर्मिंदा हैं। या अल्लाह, तुझे तो एक हाय पर ही तू खुश होकर सारे गुनाह माफ कर देता है। हम भी तेरे सामने अपने गुनाहों पर नादिम होकर हाय करते हैं, नदामत के आंसू बहाते हैं। हमें माफ फरमा दे या अल्लाह। हम तेरी जहन्नम को नहीं सह सकते, मौत की सख्तियों को नहीं सह सकते, सकरात की सख्तियों को नहीं सह सकते, कब्र के अंधेरों, कब्र के झटकों, कब्र के सामने को नहीं सह सकते, तेरी जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह, दुनिया की जिल्लतों से भी बच और आखिरत की जिल्लतों से भी बचा। हमें ऐसों के हवाले न करना जो हमें तबाह बर्बाद कर, हम पर ऐसे न मुसल्लत कर देना। मेरे मौला,
جو ہماری عزتوں سے کھیلے، ہماری عزت کی قبا چاک کرے، دامن دار دار کرے۔ یا اللہ ہمیں ظالموں کے تسلط سے بچا، نااہلوں کے تسلط سے بچا۔ یا اللہ آسانیاں نصیب فرما، اچھی زندگی نصیب فرما، خوشحال زندگی نصیب فرما۔ تو نے ماں کی گود میں ہمیں اب یہ کلمہ توحید دیا، ہماری ماؤں نے ہمیں اللہ اللہ سکھایا، ہماری ماؤں نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھایا۔ جب قبر کے پیٹ میں جانے کا وقت آئے تو یہ دولت ہمارے ساتھ ہو، ہم سے واپس نہ لے۔ آمین۔ ہم اپنی طاقت سے مسلمان نہیں، ہم آج تک اپنی طاقت سے ایمان پہ باقی نہیں، اور اپنی طاقت کے ساتھ ہم ایمان پر مر نہیں سکتے، تیری توفیق سے ہوگا۔ یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پورے حبیب کی امت گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، فرما بردار ہیں، کلمہ واپس نہ، یہ نعمت واپس نہ لینا۔ قبر کی گود میں جائیں تو کلمے کے ساتھ جائیں، منکر نکیر بھی واپس چلے جائیں ہمارے ایمان کو دیکھ کر، وہ ہم سے حساب بھی نہ لیں۔ قبر کے اندھیروں سے ہماری حفاظت، میدان معاشر میں تیری جہنم آئے گی چنگھاڑتی ہوئی، تیری جنت آئے گی مہکتی ہوئی، تیرا ترازو آئے گا، پلسرات آئے گا، پھر تو بھی آئے گا، تو اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم، ہم بڑے گناہگار ہیں، مجرم ہیں، پر ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں ہتھ کڑیاں نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنا، ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، میرے مولا اپنے نیک بند بندیوں کے پیچھے جگہ دے، دنیا کی ذلت سے بھی بچا اور آخرت کی ذلت سے بچا۔ ساری زندگی لوگ ہمیں نیک سمجھتے، یا اللہ ہمارے پردے چاکنا، ہمیں ستر پوشی کرنا۔ یا آج تک تو نے یہاں ہمیں چھپایا ہوا ہے اور لوگوں کے دل میں محبت ڈالی ہے، یا تو یہ پردہ پوشی اب قیامت کے دن اور خوبصورت کر دینا۔ جب تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو، ہمارے گناہوں کی ان کو خبر نہ لگنے دے۔ یا اللہ وہ پہلے ہی بڑے دکھی ہیں، ان کی امتی کی درد بری فریاد ابھی سے ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ جب ساری دنیا نفسی نفسی پکارے گی، جب سارے نبی نفسی نفسی پکاریں گے، یہ واحد تیرے حبیب ہوں گے جو امتی پکاریں گے۔ یا اللہ ہم نے ان کی وفا کے بدلے میں بڑی جفا کی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم ان سارے بچوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اچھے برے نیک بد سارے جمع ہیں، اور تجھے آنسو پسند ہے میرے مولا۔ کسی بچے بچی کی آنکھ کا نکلا وہ آنسو پسند فرما لے، اور امت کو معاف کر، ہمیں اس دن کی بیڑیوں سے بچا، ہتھ کڑیوں سے بچا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا، کسان بچھوں سے بچا، رسوائیوں سے بچا، ذلتوں سے بچا، پستیوں سے بچا۔ جب ہم آئے تو تو ہمیں مسکرا کے ملے، جب ہم آئے تو تو ہمیں مسکرا کے ملے، اور جب پل سرات پہ آئیں تو وہ چوڑی موٹر وے بن جائے، جب ہم جنت میں جائیں تو تیرے حبیب کا پڑوس ملے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے۔ ان سارے بچے بچیوں کا مستقبل اچھا کر دے، انہیں بہترین ڈاکٹر بنا، انہیں بہترین لیڈی ڈاکٹر بنا، انہیں قوم کا سرمایہ بنا، انہیں تاجر نہ بنا، انہیں طبیب بنا، انہیں مسیحا بنا۔ میرے سارے اداروں میں، سارے میڈیکل اداروں میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو مسیحا بنا میرا مولا، تاجر نہ بنا۔ جو ڈاکٹر تاجر بن کے چل رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے، انہیں مسیحا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمارے بھائی خالد صاحب کو، جن جن دوستوں نے اس محفل کو ارینج کیا ہے، سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، انہیں ان کی اولادوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نحال فرما۔ ربنا جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں تنگیاں دور فرما، جن کے بچے بچیاں یا اللہ وہ جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو آپس میں روٹھے میں ان کو آپس میں ملا دے، ان کی صلح کروا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔ آمین۔